والوں کی خدمت میں ارشاد حسین کاظمی کا سلام پہنچے. سوچا تھا کہ تھوڑا سا سسپینس کریٹ کروں گا، مگر سسپینس کیا ہو، پرسوں سے ریڈیو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں یہاں موجود ہوں گی، اور وہ ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ان کا سلام بھی آپ تک پہنچا دوں. آپ ذرا ہمارے سننے والوں کو گریٹ کر لیجئے. السلام علیکم جی. اصل میں یوں ہے جی، بات آپ سے یوں شروع کرنا چاہتا تھا کہ سن 42-41 سے جب سے آپ کی پہلی فلم خاندان ریلیز ہوئی تھی، تب سے آپ شہرت کی فہرست میں سر اول کہہ لوں آپ ہیں. لوگ آپ کے بارے میں اللہ کی کرم سے آپ کے بارے میں لوگ سبھی کچھ جانتے ہیں. کچھ آپ کی ذات کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے تھے. مثلا یہ کہ آپ اس وقت سرخ ساڑی پہنے ہوئے ہیں. سرخ نہیں. اچھا پھر کیا رنگ؟ سرخ رنگ سے تو مجھے نفرت ہے. اچھا اس رنگ کو میں کیا رنگ، کس رنگ کا نام دوں؟ ابھی ہے. اچھا جی، کچھ مجھے آپ کلر بلائنڈ تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، یا اسے اس میں ڈارک ڈارکنس سے ذرا، چونکہ انابی میں کچھ بلیک سی جھلک ہے. جی ہاں، یہ اصل میں اس لائٹ کی وجہ سے بھی کچھ ہے جی. میں ابھی آپ کو جب خدا حافظ کہنے کے لیے باہر دن کی روشنی میں جاؤں گا تو میں اس کا صحیح رنگ دیکھ سکوں گا. یوں ہے. اچھا لباس میں آپ کو کون سا لباس پسند ہے؟ ساری جی، مدتوں سے ساری پہنتی ہوں. ساری جی. یہ شروع سے آپ کو یہی لباس پسند رہا ہے؟ نہیں جی، اپنے ماں باپ کے گھر میں تو خیر پنجابی کپڑے پہنتے تھے، یعنی شلوار قمیض. جی شلوار قمیض کرتا. جی. جب سے شادی ہوئی پھر ساری پہننے لگی میں بامبے میں. تب سے اب تک میں ایزی بی سی میں رہتی ہوں. کبھی چوڑی دار پاجامہ ٹرائی کیا آپ نے؟ ہاں پہنتی ہوں، مجھے پسند ہے. اب بھی؟ اب بھی پسند ہے. تقریبات پہ؟ نہیں تقریبات پہ نہیں پہنتی. اچھا ہما کی شادی پہ کیا پہنا تھا آپ نے؟ اوہ سب میں اتنا رو رہی تھی لیکن رونے سے پہلے ساری مجھے پہنا دی گئی، بس کچھ جی نہیں چاہتا تھا. بس کہا گیا کہ بھائی ضرور اچھی سی کوئی پہن لو، مگر مجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا، بڑا رو رہی تھی میں. ظاہر ہے. اور اس دن ظاہر ہے اتنے رونے میں آپ نے کھایا کیا ہوگا؟ ویسے کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانا تو میں کھاتی ہوں جی، اب بہت سادہ. مجھے چاول ابلے ہوئے، دال مسور کی، اور شوربہ اور چٹنی. کس چیز کا؟ مرغی کا شوربہ. اچھا اچھا. ناشتہ آپ کے ناشتے کے بارے میں اصل میں بہت سی داستانیں مشہور ہیں. کئی داستانیں جھوٹی مشہور ہو جاتی ہیں اور سچی باتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ سننے والوں کا ناشتہ میں قطعی نہیں کرتی، مجھے پسند ہی نہیں ناشتہ. چائے کی میں بہت دل دادا ہوں. چائے صبح سے پینی شروع کرتی ہوں اور پتہ نہیں 10-15 پیالے پی ڈالوں تو مجھے یاد ہی نہیں میں کتنی چائے پیتی ہوں. اچھا ایک بات تو ہے کہ آپ کے بارے میں ایک سدا بہار حسن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بالکل غلط ہے. تو اس کی وجہ چائے کو آپ مجھے دیکھ کے یقین کر سکتے ہیں؟ کر رہا ہوں جب بھی پوچھ رہا ہوں اسی لیے آپ. اچھا یہ بتائیے سب سے پہلا فلم کا گانا کون سا گایا تھا؟ وہ میں نے گایا تھا کلکتہ میں. کون سا گیت تھا؟ چھوٹی سی تھی میں، غالباً 6-7 برس کی تھی. لنگ آجا پتن چنادا. کون سی فلم کے لیے تھا؟ پنڈ دی کڑی ایک پکچر تھی. تو کہ میرا صاحب تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ اس بچی کو کہا گیا یہ گاتی اچھا ہے، بس خدا داد ہی تھا. پھر وہ میں گائی تو لوگوں نے پسند کیا. پہلا گانا وہ تھا. اچھا پلے بیک کے طور پہ؟ نہیں ایسے ہی. وہ بقول پنجابی منجے تے با کے مینوں چھوٹی جہی نو کیا بیٹے گاؤ، ایک لائٹ ڈبا لائٹ میرے منہ پہ مار دیو گا، چلا دو بھائی کیمرہ. ٹانگیں میری زمین پہ لگتی نہیں تھی تو بس گا دیا. اس کے بعد مجھے کجن بھائی مرحومہ، وہ وہیں پر، وہ تو مالکہ تھی اس اسٹوڈیو کی، انہوں نے بیٹی بنا لیا اور 3 سال ہم لوگ کلکتہ میں رہے. جی. بس پھر یہاں کے 2-3 سال رہے، پھر میں بامبے گئی تو وہاں شادی کر لی خاندان پکچر کے بعد. اچھا اس پہلا گیت جو بھی آپ نے بتایا، وہ کبھی اس کی دھن آپ کو پھر یاد آئی؟ وہی فوک دھن تھی؟ ہائے اللہ، وہ تو بڑا یہاں کا پٹا ہوا ہے. فوک دھن تھی؟ ہاں وہ سبھی گاتے رہتے ہیں، لنگ آجا پتن چنادا. اچھا اپنے اب تک کے جو آپ نے اتنے گیت گائے،
تو ہمارے پاس یہاں اتنے بہت سے ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے کون سا انتخاب کرتی ہیں آپ سننے والوں کے لیے؟ بہت سارے ریکارڈ ہیں آپ کے پاس، تقریباً آپ کے سبھی گائے ہوئے ریکارڈ ہیں، سوائے اس کی کو 78 RPM کو ٹوٹ نہ گئے ہوں کوئی ایک آدھ، باقی سبھی ہیں۔ تو چلیے سننے والوں کو آپ، مجھے یاد بھی نہیں میں نے کتنے گانے گائے۔ یہ ہم اپنا رجسٹر دیکھ لیں گے، آپ گیت بتائیے کون سا ہے؟ کون سا بولو بھائی، مجھے تو سبھی پسند ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دورے پہ گئی تھی، کون کون سے ملک گئی آپ؟ دبئی، ابو دھابی اور کویت اور بحرین، الین اور قطر۔ اچھا، کتنے دن قائم رہا آپ کا وہاں؟ میں وہاں رہی ہوں 1.25 مہینے قریب۔ 1.25 مہینے۔ یہ آپ نے خود ہی ترتیب دیا تھا سارا پروگرام نہیں، یا آپ کو وہاں سے دعوت نامہ ملا تھا؟ نہیں جی، وہ کچھ لوگ تھے، دعوت نامے تو مجھے میرا خیال ہے 6-7 ہزار خطوط آئے لوگوں کے۔ میں وہ دعوت نامہ نہیں سمجھتی جو کوئی رؤسا لوگ بھجوائیں۔ مجھے وہ دعوت نامے بڑے عزیز ہیں جو میرے بھائی مجھے بھیجیں، انہوں نے پبلک کے لوگوں نے جو مجھے دیکھنا چاہتے تھے، اور جو مزدور لوگ ہیں وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی نوازش اور مہربانی ہے۔ وہ لوگ مجھے بلا مبالغہ آپ یقین کریں 7-8 ہزار خطوط میرے پاس گلف سے آئے، اور آتے رہے کئی برسوں سے کہ آپ آئیں، اور کیا ہمارے نصیب نہیں ہے کہ آپ کو ہم دیکھ سکیں، اور آپ ان لوگوں نے خواہ جیسے بھی پریز کرتے ہیں کہ آپ بڑی ہستی ہیں، یوں ہیں یہاں ہیں، اور ہم آپ کو دیکھنے کی تمنا لے کر کیا مر جائیں گے، اور مجھے اکثر میرے جی میں آتا تھا کہ میں جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں تو خدا کی دی ہوئی ہیں، میرا کیا حق ہے کہ میں ان کو دفن کر دوں اپنے ساتھ؟ اور مجھے چاہیے کہ اللہ پاک کی جو کرم نوازیاں ہیں مجھ پر، جس لائق بھی میں نہیں تھی، میں گاؤں، لوگوں کو سناؤں، میرا فرض ہے۔ تو یہ جذبہ تھا دراصل جو مجھے وہاں لے گیا، اور وہ لوگ بڑے اچھی طرح ملے اور بڑے پیار سے ملے، ماں سوا ان لوگوں کے جو کہنا چاہیے کہ پھولوں کے ساتھ خار بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو وہ جہاں چبھتا ہے کانٹا وہاں خون نکال لیتا ہے، وہی ہوا میرے ساتھ بھی۔ اسی طرح جو اچھے لوگوں میں برے بھی ہیں، وہ اپنی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اسی طرح۔ نہیں، یوں ہے نا جی کہ پاکستانی تو ظاہر ہے آپ کی آواز سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں جی، مجھ سے تو سارے ہی محبت کرتے ہیں، یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خوبصورت آواز کی کوئی زبان نہیں ہوتی، تو وہاں عربوں کا آپ کی آواز کے ساتھ کیا رد عمل رہا؟ پسند تو انہوں نے ظاہر کیا، مگر اس کا سبھی لوگ میرا پروگرام اظہار کس سننے طرح آتے کیا عربوں نے؟ اظہار وہ لوگ انعام کی شکل میں کرتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں اگر کوئی ہمیں 100 روپیہ پکڑائے تو ہم سمجھتے ہیں لو بھائی یہ تو بڑی بری بات ہے، بلکہ اس کو بیچارے دوسرے لوگ پیٹ پیٹ کے نکال دیں گے۔ وہاں پر جو ایک مزدور اٹھ کر 5 ریال دیتا ہے، تو میں تو وہاں اپنی زبان سے کہتی تھی کہ یہ میرے لیے 5 لاکھ ہے۔ اور اسی طرح مزدور طبقہ جو بیچارے 5 ریال جس کی دہاڑی پوری مزدور کی، اسی لیے میں نے آخر کے دنوں میں انہیں کہا بھی ٹکٹ آدھا کر دو، کیونکہ مجھے رپورٹ ملی کہ یہاں مزدور لوگ ہیں قطر میں، اور وہ طبقہ 10 ریال یا 5 ریال روز کماتا ہے، تو آپ یہاں 15 ریال یا 20 ریال ٹکٹ ہے کم از کم جو نیچے کی ہے۔ تو میں نے کہہ دیا تھا بھی آدھی کر دو، کیونکہ میں چاہتی ہوں مجھے سب سنیں۔ تو وہ بہت خوش تھے وہ لوگ، اور انہوں نے جو بیچارے آ کے مجھے 5 ریال ایک غریب آدمی اٹھ کے دے دیتا تھا، تو میں اناؤنس کرتی تھی کہ میرے لیے 5 لاکھ ہے۔ ظاہر ہے۔ اچھا، تناسب کیا تھا وہاں آنے والوں کا؟ عرب کتنے ہوتے تھے، پاکستانی کتنے ہوتے تھے؟ میں گاتی تھی، نہیں مطلب آپ جب سامعین کو دیکھتی ہوں گی، مجھے تو نہیں بہت، میں گاتے ہوئے دیکھتی ہی نہیں کسی کو، آپ حیران ہوں گے، میری آنکھیں کھلی ہوں مگر میں کسی کو نہیں دیکھتی۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ نہیں وہ آپ ٹھیک ہے، یقین کریں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مثلا کیا کس تصور کے تحت پھر گاتی ہیں؟ میرے سننے والے یہ جاننا پسند کریں گے کہ اگر آپ سامنے اپنی ایک دیوار کھڑی کر لیتی ہیں بلینکنس کی۔ نہیں وہ تو بڑی وسیع دنیا ہے۔ ہاں، تو اس کے پار دیوار ہی تو نہیں ہوتی، اس دیوار کے پار کیا دیکھتے ہیں؟ صرف گانے کے وقت ہی تو مجھے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ مثلا کچھ اگر آپ اسے لفظ دینا چاہیں۔ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو بس میں اس کو، وہ میرے سامنے ہوتا ہے، جس نے مجھے آواز دی، جس نے مجھے سمجھ دی گانے کی، اور جس نے مجھ میں اتنی
क्या कहना चाहिए, सूझ बूझ दी कि मैं गा सकूं। गाना बड़ी मुश्किल चीज़ है, ज़ाहिर है जी। उसकी नवाजिश है वो मुझे इतनी समझ दे कि मैं गा सकूं। अभी तक मैं अपने काम से खुद मुतमईन नहीं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जब आप गाती हैं तो एक अबद के साथ आपका एक रिश्ता कायम होता है, बीच हाँ में से जी, मैं बीच में से यहाँ सब कुछ निकल जाता मैं यहाँ है। नहीं होती। अच्छा, तो अब बात जब आपकी आवाज पे आई है तो जरा ये बता दीजिए कि इस आवाज की तरबियत आपने कैसे कैसे की? बस ये रियाज करते हैं, अभी तक करते हैं। किसी उस्ताद के सामने जानू हाँ तलम जी। तय किया था हाँ आपने? जी, जिन्होंने मुझे सिखाया, जी अल्लाह उनकी जिंदगी करे, ओला मोहम्मद साहब उनका नाम है। जी और 6 बरस की उम्र से मुझे उन्होंने गंडा बांधा, जी वो भी कहने पर लोगों के कि ये गाती है भाई इस लड़की को सिखलवाओ। तो पहले तो हम रिकॉर्डों से ही सुन सुन के, अख्तरी बाई थी जी और बीबी मुख्तार हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, जी वो बहुत, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। जी बल्कि ये कह लीजिए कि वो हमारे जहन में थी। जी तो मैंने बस ये सोचती थी मैं बड़ी होकर गाऊंगी, तो उन लोगों को मैं सुनती थी रिकॉर्डों में। उसके बाद फिर अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा गा लेती थी। कुछ पता नहीं, लोग कहते हैं सबों ने कहा भी से गाना सिखलवाइए क्लासिकल। जी तो 6 बरस की उम्र से सीखना शुरू किया जी और पाबंदी के साथ, जी जितना कि एक बच्चा छोटी उम्र में गा सकता है। फिर जूं उम्र बढ़ती गई, 8-9 साल की में हुई तो 12-12, 14-14 घंटे क्लासिकल की तालीम, रियाज करवाया जाता था। जी बस यही तमन्ना थी फिर मेरी भी कि गाऊं। इश्क हो गया गाने के साथ, और मेरे फिर वालिदैन भी चाहते थे कि अब ये गाए तो बहुत अच्छा गाए, जी वरना खामखा की बदनामी वाली बात है। लो जी गाना भी शुरू किया और कुछ नहीं गाती। बस फिर अल्लाह पाक ने मदद की और ठीक हो गया। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी खूबसूरत अपना तरबियत का सारा अंदाज बताया है, ये लगन 12-12, 14-14 घंटे के रियाज की अब खत्म क्यों हो गई? कब खत्म? ये लगन अब नजर नहीं आती। अगर आती तो आपके बाद कोई और नूरजहां नहीं आई? ये मेरा तो कसूर नहीं ये कसूर मेरा तो लेकिन नहीं। कुछ यूं नहीं आपको महसूस होता कि इस पूरे अहद से एक काम करने की, एक दिल लगा के अपने आप को फना करके फन सीखने की कुछ लगन इस अहद से खत्म हो गई है? फर्क इतना है कि हम आज तक ये समझते हैं कि हम नहीं गा सकते जी। और आजकल के लोग ये समझते हैं कि हमसे अच्छा कोई गाता ही नहीं। सिर्फ इतना फर्क है। हम आज तक अपने काम से मुतमईन नहीं, और हम ये चाहते हैं कि या इलाही हम किसी से कोई अच्छी चीज सुन पाए तो हम उसकी कॉपी की कोशिश करेंगे। तलाश अब तक जारी है जी। और मेरा ख्याल है जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं गाती हूँ तब तक मैं इस चीज से कभी पीछा नहीं छुड़ाऊंगी कि मैं तलाश करती रहूं कि कहीं मुझे कोई अच्छी आवाज लगाने का तरीका मिले तो मैं उसको कॉपी करूं।